अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हामिद मीर ने तारीख रकम कर दी। हनीफ अब्बासी की तारीखी चित्रोल। मुल्क में सैलाब से तबाही आई हुई है और तुम लोग ठेकों से कमीशन लेते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हामिद मीर ने आज सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। इस पर हनीफ अब्बासी ने लाइव शो में कौम से माफी मांग ली। हाँ, मैंने किक बैक लिए, मैंने ठेकों में करप्शन की, मुझे फांसी पर लटका दो। नाज़रीन, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, आपका जो किरदार है और जो ख्वाजा आसिफ साहब का किरदार है इन मामलात में वो ज़रा डिफरेंट है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपसे बहुत से काम लेते हैं, इस तरह के आपको असाइनमेंट दे देते हैं कि जाओ भाई ये काम करवाओ। तो ये क्या बात दुरुस्त है कि ये जो ZKB है ये इस्लामाबाद मेट्रो के प्रोजेक्ट में भी ये इन्वॉल्व रही है? बिल्कुल सर, ये सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, ये लाहौर में भी रहे जी। तो आप इस तरह करें, तो आप इस तरह करें कि कल या परसों जब भी आपके पास टाइम हो, जरा मेरे साथ आप जरा चलें, मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद मेट्रो की क्या हालत है। तो वही वाली हालत है जो कि सियालकोट की एक सड़क जो है खादम अली रोड, उसकी हालत है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, नहीं कतई नहीं सर। मैं अपने इस प्रोजेक्ट का उस हद तक जिम्मेदार हूं सर। मैं बिल्कुल, ये गलत है। जितनी तारीफ अगर आप बात कर ही आए हैं तो मैंने, आप देख लें कि जितनी तारीफ हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने एक ZKB नहीं, जितने कॉन्ट्रैक्टर थे लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर पिंडी इस्लामाबाद और लाहौर मेट्रोस के अंदर सब की तारीफें की गई, उन्हें तारीफी असनाद दी गई। और मैंने खुद खड़े होकर, हमारे पास 6 पैकेजेस थे, मुझसे पूछें 6 पैकेजेस में से एक पैकेज था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उस पैकेज के ऊपर 3 किलोमीटर पूरी की पूरी रीडू उस वक़्त के CM जो आज वज़ीर आज़म ने, उनके होते हुए सब स्टैंडर्ड माल, सब स्टैंडर्ड चीज़ बन ही नहीं सकती, उन्होंने उसको रीडू कराया। लेकिन जहाँ तक इस फर्म का ताल्लुक है, ना मैंने लाहौर में सब स्टैंडर्ड देखा, ना मैंने पिंडी में सब स्टैंडर्ड देखा। बिल्कुल, आप तो वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो इस कंपनी के बारे में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो भी इसकी बड़ी तारीफें करते हैं। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस, तो फिर अंदाजा लगाएं, अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं, ठहर जाए मीर साहब, बात कंपनी की नहीं है। आप अगर ये देखें, अगर शहबाज शरीफ किसी की सरेआम तारीफ कर रहा हो और वो कॉन्ट्रैक्टर हो, मुझे ये बताएं, या पॉलिटिकल वर्कर हो, मेरी कैबिनेट के अंदर एज ए मेंबर कैबिनेट उन्होंने तारीफ की, आप तक पहुंची, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के की ना। शहबाज शरीफ जैसा शख्स, जहांदीदा शख्स, जो आने वाली कई चीज़ों का अदराक रखता है, मुझे ये बताएं कि वो ऐसे मुंह से निकाल के कह देगा जी आप उठे जी, खड़े हो जी, आपने इतना अच्छा काम किया। मेरा ये ख्याल है, काम करने वाले की तारीफ करेंगे। क्या शहबाज शरीफ को कोई खरीद सका? आज तक कोई खरीद सका है कि शहबाज शरीफ ने भुगता ना। अच्छा, पूरा नैब भुगता, मैंने नैब भुगता, तो ख्वाजा आसिफ ने भी तो भुगता। बाकी वो जाने जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो नैब भुगता। तो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तो नैब भुगता है, तो आपने भी भुगता है, शहबाज शरीफ साहब ने भी भुगता है। सर जी, हमारे में से तो बहुत सारों ने भुगता ना, राना सनाउल्लाह ने नहीं भुगता, बिल्कुल भुगता, एहसन इकबाल ने नहीं भुगता, चले इस वक्त साद रफीक ने नहीं भुगता। इस वक्त मैं जो है वो आपकी और ख्वाजा आसिफ साहब की बात ये ज्यादा लड़ाई नहीं करवाना चाहता। अच्छा मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो आपको और ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाएं और आमने सामने बिठाएं और बात कर लें कि भाई क्या असल मसला क्या आप दोनों के दरमियान। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहली बात तो ये कि मैं कभी भी ना आता। हाँ, जरा जल्दी से बात कर लें, टाइम खत्म हो गया। एक तो ये कि मैं जल्दी से कर रहा हूँ कि सब राना सनाउल्लाह साहब का मशवरा ये है कि अगर आपको ख्वाजा साहब की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप उनको मिलके उनसे बात कर लेते। आपने भी पब्लिकली कौमी असम्बली में तकरीर कर दी। सर या मेरी बात सुने मीर साहब, पहली बात ये है कि वो मेरे बुजुर्ग हैं और राना सनाउल्लाह मेरा बड़े भाइयों की तरह है। राना सनाउल्लाह का मशवरा अपनी जगह बहुत मैं कहता हूँ कि मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं जो बात फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर तरदीद कर रहा हूँ कि मेरा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फोरम के ऊपर
اس بینچ کے اوپر, حکومتی بینچ کے اوپر کوئی کھڑا ہو کے اپنی حکومت کے خلاف کوئی گلے شکوے کرے گا نا, تو میں یہی جواب دوں. اچھا, کوئی بھی ہو, سیدھی سمپل سی بات. آپ نے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دی, آپ نے بات دوبارہ ریپیٹ کیا. مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیں, گستاخی معاف. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خواجہ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ کوئی 1.5-2 سال پہلے راولپنڈی میں ایک ورکرز کنونشن تھا, تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریر کی, اور انہوں نے اس تقریر میں کوئی راولپنڈی کی جو پالیٹکس ہے, کوئی تنظیم کے جو اختلافات ہیں اس کا ذکر کیا. تو اس کے جواب میں آپ نے بھی بڑا سخت جواب دیا. بہت سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ حنیف عباسی اور خواجہ آصف کا اختلاف جو ہے وہ اس ورکرز کنونشن کی تقریروں سے شروع ہوا ہے, اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کچھ آپ کے میسیجز بھی دکھائے ہیں, پتہ نہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, لیکن وہ خواجہ آصف صاحب کی آپ بھی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم بھی بڑی عزت, انہوں نے وہ میسیجز دکھائے ہیں آپ کے ان کو, اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو آپ کی بول چال بھی بند ہے. تو کیا یہ ایک سیریس معاملہ نہیں ہے کہ 2 فیڈرل منسٹر جن کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے, ان کی بول چال بند ہے آپس میں؟ جی ناظرین, باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے عمران خان اور پی ٹی اے کی سپورٹ میں ایک نیو چینل بنایا ہے, اس کا لنک میں نے کمنٹ سیکشن میں بھی پن کر دیا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جا کر لازمین سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. آپ کی محبت کا شکریہ. نہیں دیکھیں, بول چال تو سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی, کئی دفعہ فیملیز کے اندر نہیں ہوتی, بہن بھائی کی نہیں ہوتی, بھائیوں کی نہیں ہوتی, تو وہ تو سلسلہ لگا رہتا ہے, چلا رہتا ہے. لیکن کل کی سپیچ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے صرف یہاں پہ بات نہیں کی, آپ کو اور بھی 2-3 نام میں نہیں لینا چاہتا, ان کے ساتھ اب میرے بڑے اچھے گڈی تعلقات ہیں. جب وہاں پہ بھی صورتحال انہوں نے بھی اسی طریقے سے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی. دیکھیں, اس گفتگو سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مجھے دکھ ہے اس بات کا. اس گفتگو سے وزیر اعظم پاکستان بھی ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں, اور حکومت پاکستان بھی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے, جس نے دن رات محنت کر کے اس وقت پوری دنیا میں اپنا مقام حاصل کیا ہے. ایک فاتح کی حیثیت سے پوری دنیا میں وہ اس وقت ہر ملک کے اندر, چائنا ہو, آذربائیجان ہو, ترکی ہو, امریکہ ہو, ہر جگہ کے اوپر اس شخص کی عزت پائی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آج دن رات یہ سیلاب کی تباہ کاری دیکھ لیں. آپ اپنی ایمان سے بتائیں میر صاحب, آپ پچھلے دنوں نہیں, آپ پہلے کے پی کے اندر گئے ہوئے تھے, آپ پنجاب کے اندر گئے ہوئے تھے, مجھے صرف کمپیریزن بتا دیں کہ کیا پنجاب کے اندر اس اللہ کی آفت سے کسی کو بچانا مشکل کام ہوتا ہے؟ وہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے اللہ کی آفت سے کسی کو بچا لیا ہے, لیکن اقدامات کیا کے پی کے سے زیادہ اچھے نہیں ہیں پنجاب کے اندر؟ کیا رسپانس جو ہے, جو ایمرجنسی کے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا زیادہ اچھا نہیں ہے پنجاب کے اندر اس وقت؟ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف, آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے, میں کسی بھی کانٹریکٹر کا نام کبھی میرے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ کبھی میرے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ نہیں, لیکن کسی چینل پہ سنا ہے؟ وہ آپ کی بات درست ہے. ہم نے بھی کسی کے ساتھ لڑائیاں کیوں, ابھی یہ ٹھیک کریں. جس کنٹریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں, یہ جو ڈی سی سیالکوٹ ہے, اس نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک تحریری کمپلینٹ کی ہوئی ہے, اور اس میں یہ کہا ہے جی کہ انویسٹیگیٹ سب اسٹینڈرڈ ورک ڈن بائی کنٹریکٹر میسرز ZKB اور انڈر دی سپرویژن آف میسرز نیسپاک اینڈ PICIIP. تو یہ ایک, جس شہر سے خواجہ آصف صاحب MNA ہیں, اس شہر میں جو ترقیاتی کام ہیں, اگر ان کا سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں ہے, اور اس شہر کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہی ہے, اور خواجہ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ دیکھیں, پہلی بات میں نے کب کہا کہ نہ کریں, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کر رہا, لیکن جب بن رہا تھا مجھے یہ بتائے نا, جب یہ بن رہی تھی میٹرو پنڈی اسلام آباد, تو میں اس پہ کھڑا تھا نا, کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا, یہ E11 کے پاس اوور ہیڈ برج بن رہا تھا, میں اس پہ کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا؟ ہاں بالکل. جی ناظرین, آپ نے حامد میر کے سوال بھی سنے اور حنیف عباسی کی گفتگو بھی سنی. حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ یہ جو پنڈی کا میں نے ٹھیکہ لیا, یعنی کہ میٹرو بنی, جو میٹرو بس چلتی ہے, اس کا جو ٹھیکہ انہوں نے لیا وہ یعنی کہ انہوں نے کسی کمپنی کو دیا اور وہ مہنگا دیا. آج اس پنڈی کی میٹرو کا حال دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کتنے 100 سال پرانی میٹرو بنی ہوئی ہے. ناظرین, ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں سیاستدان وہ ملے ہیں جو ملک کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں. آپ دیکھیں, نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. خواجہ آصف ویسے تو پارلیمنٹ میں بہت گرجتے بستے ہیں, مگر انہوں نے
پہلی دفعہ یہ بات صحیح کہی ہے کہ حنیف عباسی جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، تو اس پر حنیف عباسی نے کوئی بھی اپنا جواب نہیں دیا، یعنی کہ کوئی بھی پراپر انہوں نے ثبوت نہیں دیا، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے ہیں۔ حامد میر نے جو سوال کیے ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ حامد میر پاکستان کے نمبر 1 زبردست صحافی ہیں، اور یہ ہمیشہ مشکل وقت میں اچھی صحافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صحافت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، کتنے صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے اور کتنے صحافیوں کو مار دیا گیا۔ ناظرین، حامد میر پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج حامد میر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے اثاثے ہیں اور ان کی حفاظت بھی ہم لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے تک جو حق سچ کی بات ہوتی ہے وہ ان صحافیوں نے پہنچانی ہوتی ہے۔ ناظرین، ملک میں جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ سیاستدانوں کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ حکومت میں آ کر ہمارے مسائل حل کرے، مگر جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ مسائل حل کرنے کی بجائے سیاسی انتقام لیتے ہیں، جو وہ کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، مریم ہو، سب قابل عزت قابل احترام ہیں، مگر کسی کو بھی سیاسی انتقام لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔